کہ اپنے اندر وسعت علمی پیدا کریں۔ سبحان اللہ۔ ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی نے ہر مقام پر ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، اغیار یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس کا کس فرقے سے تعلق ہے، وہ تو ٹائٹل دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے اور ان کے ساتھ جو سلوک آج ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیسک ویلیوز کی طرف آئیں جو اسلام نے مشترکات ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ اور یہاں میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جن کو وسعت علمی عطا فرماتا ہے تو وہ کبھی بھی کریٹیسائز نہیں کریں گے کسی کی ذات پر، اور نہ ہی وہ انتہا پسندی کی طرف آئیں گے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بات کو حرف آخر نہ سمجھیں۔ اگر کسی مقام پر اصلاح کی ضرورت ہے تو انسان اپنی بات پر غور و فکر کرے، اس لیے کہ فوق کل ذی علم علیم، کوئی بندہ بھی مکمل نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر اللہ نے کوئی نہ کوئی علم والا ضرور رکھا ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے فروعی اختلافات کی، اس کو تو ہمیں بٹا دینا چاہیے۔ اگر اصول میں کہیں اختلاف ہو اس کو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ انتہا پسندی، ایکسٹریمزم بات کر کے پھر اس پر ڈٹ کے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اکسانا اور ان کو اکسانے کے ساتھ ساتھ ان سے کوئی ایسا عمل کروا دینا، یہ جو سلسلہ ہے یہ ہمیں اب روکنا بھی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی حل بھی نکالنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہونے والی جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کے ساتھ جیسے جیسے نسبت ہوتی جائے گی، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ان کے ساتھ بھی محبت کا وہی سلسلہ جاری رکھیں گے، اور یہی اہل ایمان کا وتیرہ ہوا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی خدمت میں صحابی حاضر ہیں اور ایک فرشتہ بھی حاضر ہو گیا۔ جامع ترمذی ابواب مناقب میں حدیث موجود ہے، اور اس فرشتے نے عرض کیا کہ میں پہلی مرتبہ روئے زمین پر آیا ہوں اور میں آپ کو بارگاہ میں سلام لے کے آیا ہوں اور ایک پیغام لایا ہوں۔ وہ پیغام کیا تھا؟ فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ نے حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا۔ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اس طرح یہ عظمتیں، یہ شانیں، یہ رفتیں احادیث میں موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 7۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، ہم نے ایمان کے لیے ان کے سینوں کا خود انتخاب کیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کے لیے انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اللہ فرمایا ہم نے یہ ایمان سجا سجا کے ان کے دل میں رکھا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ہم نے یہ تمام کی تمام بری جتنی خصلتیں ان سے دور کر دی۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو منصب ہدایت پر ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والی جتنی ہستیاں ہیں وہ ساری کی ساری مرکز ہدایت پر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا جتنے بھی میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہوئے وہ سارے کے سارے مرکز ہدایت پر ہیں، اور ہم نے ان سب سے یہ وعدہ کر لیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہم ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، قرآن مجید کی آیات ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ افراط و تفریط سے بچیں، انتہا پسندی سے بچیں، ایکسٹریمزم سے بچیں، اور اپنی وسعت نظری کے ساتھ دیکھیں، اپنے علم میں وسعت پیدا کریں کہ کیسے کیسے مقامات جس پر آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے والی ان ہستیوں نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کیا، اور آج ہم ایک دوسروں کے ساتھ دست و گریبان ہیں۔ ہمیں ان سے بچتے ہوئے اہل بیت کی ان عظمت والی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ان سارے اعمال کو اپنانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے جان کے دشمنوں کے ساتھ بھی کبھی انتقام نہ لیا، اور آج ہم آپس کے چھوٹے چھوٹے معاملات سے ایک دوسروں کے ساتھ دست و گریبان نظر آئیں، یہ اہل ایمان کا وتیرہ نہیں ہوتا۔ انتہا پسندی آج ہمیں یہاں تک لے کے جا رہی ہے، اپنی بات پہ تعصب کے ساتھ ڈٹ جانا اور پھر اس تعصب کے اندر اپنے خالی خول کے اندر گھومے جانا، یہ انسان کی کامیابی کی دلیل نہیں۔ کامیابی اسی بات میں ہے کہ آپ وسعت علم پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور امت کے اندر اتحاد اور اتفاق کی بات کریں، انتشار کی طرف امت کو مبتلا نہ کریں۔